नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम के 21वें पारे का मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह, ये जुमला इब्तदा ही के अंदर बयान फरमा करके ये हुक्म अता फरमाया कि ईमान और इस्लाम के दाई और मुबल्लिग के लिए दो बुनियादी शर्तें होनी चाहिए और उन दो शराइत का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। नंबर 1 तिलावत कुरान करीम और नंबर 2 नमाज। तिलावत कुरान करीम से मुराद क्या है? कुरान के अल्फाज पढ़ना, उसका तर्जमा माना मफहूम समझना और समझाना। और नमाज के ज़रिए इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज के ज़रिए उस दावत में तासीर पैदा की जा सकती है। जैसा कि एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, रातों का जागना दिन में अपनी गुफ्तगू में तासीर पैदा करवाने का ज़रिया हुआ करता है। तो जब हम दावत ईमान देते हैं उसमें तासीर कैसे आएगी, उसमें स्पिरिट और रूहानी पावर और ताकत कैसे आएगी? सजदों से, नमाज से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से, रोने धोने से। तो इब्तदाई 21वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दाई और मुबल्लिग के लिए इन दो बुनियादी शराइत का तज़किरा फरमाया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलात से हारना नहीं चाहिए। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते खोलते हैं, नित्य नए रास्ते हम उनके लिए खोल दिया करते हैं। गोया कोशिश शर्त है, अपनी तरफ से कोशिश करो फिर अल्लाह की मदद आएगी। तुम वो करो जो तुम्हारे इख्तियार में है, फिर अल्लाह वो करेगा जो अल्लाह के इख्तियार में, और अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। इसी 21वें पारे से सूरह रूम का भी आगे चल करके आगाज हो रहा है। यहाँ सूरह रूम को सूरह रूम क्यों कहा गया? दरअसल यहाँ रूमियों की फतह की पेशन गोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई थी। और इस सूरत के इब्तिदा का मुख्तसर तरीन पस मंज़र और शान नुज़ूल ये है कि दरअसल दुनिया में उस वक़्त दो ताकतें थी। एक दुनिया के अंदर सुपर पावर जो कहलाती थी वो रूम, और एक ईरान। रूमी बादशाह को कैसर कहा जाता था और ईरानी बादशाह को किसरा कहा जाता था। फारिस और रूम की जंग और इनकी टसल और इनकी आपस में सर्द और गर्म जंग ये तो दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर रही। जो मक्का के मुशरिकीन थे ये ईरानी फारिस के साथ थे, क्योंकि ये ईरानी फारिस अहले किताब नहीं थे, आतिश परस्त थे और ये सूरज की परस्त, आग की परस्तश किया करते थे। तो मुशरिकीन मक्का उनके साथ। जैसे जैसे ईरानी किसी शहर को फतह करते तो यहाँ मक्का के मुशरिकीन बड़े खुश होते थे, क्योंकि इनकी दिलचस्पियाँ उन्हीं के साथ थी, इनकी हमदर्दियाँ उनके साथ थी। और मुसलमान ज़हनी तौर पर अहले रूम के साथ थे कि बहरहाल वो ईसाई थे और अहले किताब थे। इस मौके पर यह सूरत जब नाजिल हुई तो इसमें दो पेशन गोइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। एक पेशन गोई तो ये फरमाई कि चंद सालों में रूमी अहले ईरान पर गालिब आएंगे, और दूसरी पेशन गोई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई कि अल्लाह मुसलमानों की मदद करेगा। जिस वक़्त ये पेशन गोई फरमाई थी हालात इसके बिल्कुल भी साजगार और मुताबिक नहीं थे, बिल्कुल इसके मुताबिक ये हालात नहीं थे। चुनाचे मुशरिकीन का एक सरदार उबई इब्न खल्फ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बाकायदा 100 ऊँटों की शर्त लग गई कि अगर 9 सालों के अंदर अंदर अहले ईरान पर अहले रूम गालिब आ गए तो फिर उबई इब्न खल्फ 100 ऊँट देगा, वरना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊँट देंगे। यहाँ ये वाज़े रहे कि ये उस इब्तदाई ज़माने की बात है जब शर्त लगाना हराम नहीं करार दिया गया था। शर्त के लगाने की हुर्मत अभी तक नाजिल नहीं हुई थी। इस सूरत के नाजिल होने के ठीक 7 साल के अंदर अंदर 7 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही मामला फरमाया कि बाकायदा अहले रूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमाई और कैसर रूम किसरा पर हमला आवर हुआ, उसका तख्त उलट दिया और फिर कैसर को फतह हुई। उबई इब्न खल्फ अब मर चुका था, उसके बेटों ने 100 ऊँट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ला करके दिए शर्त को पूरा करते हुए, लेकिन अब हुर्मत का हुक्म नाजिल हो चुका था। अब ये शर्त लगाना और उसके ऊपर माल लेना और देना, इसकी हुर्मत का हुक्म नाजिल हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अब ये 100 ऊँट सदका कर दें। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उन 100 ऊँटों को सदका फरमा दिया। ये सूरह रूम की इब्तदाई आयात का मुख्तसर तरीन पस मंज़र।
پھر اللہ رب العزت نے قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا الآیہ، اللہ نے رشتہ ازدواج، اس کے ذریعے سے آپس کے اندر راحت، ذہنی قلبی دماغی چین اور سکون، باہمی مودت اور رحمت، میاں بیوی کے درمیان جس طرح باہمی محبت اور مودت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ اور آگے انعامات باری کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کرنے کے بعد آگے انسانی اعمال پر اثر ہوتا ہے حالات کا، اس کا اصول یوں بیان فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں نے کمایا اس کی وجہ سے ہی خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا۔ پتہ چلا حالات و ماحول پر اثر انسان کے اعمال کا ہوتا ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات پیدا ہوں گے۔ زمین سے جس طرح کے اعمال بھیجو گے آسمان سے اسی طرح کے فیصلے نازل ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم کام کرتے ہیں ویسے اچھے کام رحمت کے فیصلے، برے کام زحمت کے فیصلے، غضب و عذاب کے فیصلے، یہ اصول اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اس کے بعد آگے اسی 21ویں پارے میں سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے آغاز میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، آغاز کے اندر ہی اللہ نے ان آیات میں سے ایک آیت یہ بیان فرمائی۔ اس کا مختصر ترین پس منظر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے۔ نضر بن حارث یہ ایک ایسا شخص تھا کہ یہ مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا، مشرکین میں سے تھا، اور مختلف ملکوں کا تجارتی سفر کرتے ہوئے وہاں سے ناول لے کر کے آتا تھا، چند رسالے کتابیں، اور آ کر کے نعوذ باللہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں پرانے قصے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم صالح کے قصے بیان کرتے ہیں، میں تمہیں نئے قصے سناتا ہوں۔ گویا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بات چیت کے لہو کو اور کھیل کود کو آ کر کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے فرد کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں ہم میں سے ہر ایک کو لوح دل پر نقش کر لینی چاہیے، شرک نہ کرنا، اور اللہ رب العزت کے علم پر ہمیشہ یقین رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے رکنا، لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے کبھی پیش نہ آنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اور زمین پر کبھی اکڑ کر کے مت چلنا، میانہ روی ہمیشہ اختیار کرنا، اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے پست رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد مفاتیح الغیب، 5 چیزوں کا تذکرہ کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا الآیہ۔ یہ 5 چیزیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ ہی کے پاس اس کا علم۔ بارش کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کا انتظام اور اس کا علم پکا، قطعی، یقینی صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، وہ کیا کیا کرے گا، یہ سارے علوم صرف اللہ کے پاس۔ انسان کل کیا کمائے گا اور اس کی موت کہاں آئے گی، ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کہا گیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، آغاز ہو رہا ہے سجدہ کو، سجدہ اس لیے کیونکہ اس میں سجدے کا اور آیت سجدے کا ذکر ہے۔ اللہ نے یہاں اللہ الذی خلق السماوات والارض الآیہ، آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، تورات میں بھی شک نہ کیے جائے اور اسی طرح قرآن میں بھی شک نہ کیا جائے، یہ تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اور آگے مقتدا کے لیے 2 شرطیں، ایک کمال علمی ہونا چاہیے اور ایک کمال عملی ہونا چاہیے، یعنی صبر کا تذکرہ یہ ہے عملی کمال، اور ساتھ ساتھ تحقیقی اور علمی کمال بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کوئی انسان مقتدا بنتا ہے، پیشوا بنتا ہے۔ یہ 2 شرائط اللہ نے ذکر فرمائی، علم اور صبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
سورہ احزاب کا تذکرہ شروع فرمایا۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ابتدا کے اندر لے پالک کے بیٹے کا تذکرہ، غزوہ احزاب کا تذکرہ، غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ، ازواج مطہرات، ختم نبوت اور پردے کے احکام کا تذکرہ۔ عرب میں دراصل 3 باتیں مشہور تھیں۔ نمبر 1 کہ کوئی آدمی بڑا سمجھدار ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اس کے 2 دل ہیں۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی آدمی کے اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، اس کی تردید فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، تو پھر وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتا تھا، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اور تیسری بات یہ لے پالک کو حقیقی وارث سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقی وراثت کی بھی تردید فرما دی۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ دراصل یہاں سے لے کر 27 نمبر آیت تک احزاب کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کا مختصر ترین پس منظر یہ کہ احد اور بدر میں ناکامی کے بعد ان مشرکین نے 12,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی رائے کے مطابق مدینہ سے باہر باقاعدہ خندق تیار کی، 1 ماہ تک مشرکین نے محاصرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے تیز آندھی کے ذریعے سے ان کو بھگا دیا۔ ادھر یہ معاملہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے یہود بنی قریظہ نے بار بار عہد شکنی کی، تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے خندق سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ حضرت سعد کی رائے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل اور نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام قیدی بنایا۔ آخر کے اندر ازواج مطہرات کا تذکرہ کہ انہوں نے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو مطالبہ نفقے میں کمی اور قلت اور تنگی کی وجہ سے انہوں نے کیا، جو ایک حد تک جائز مطالبہ تھا، مگر اللہ رب العزت کو یہ یوں پسند نہیں آیا کہ تم جس شخصیت اور ذات مبارک کی بیویاں ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا لیول بہت اونچا ہے، تمہارا منصب، مرتبہ، درجہ بڑا اونچا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے آیت تخییر کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو پھر اس دنیا کے مال کے مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ سلام ہو ان ہماری ماؤں پر اور ازواج مطہرات پر، انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں چاہیے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رفاقت چاہیے، اور اسی پر ہی ہم نازاں ہیں، اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان قرآنی تعلیمات میں چھپے اسباق کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو ہم قطع نظر کر کے آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔